بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم پوتے کے لیے حق تخلیق کرنے کی کوشش صرف پاکستان میں ہی نہیں ہوئی بلکہ اس کا شوق عربوں کو بھی ہوا تھا۔ چنانچہ 1940 کی دہائی میں مصر اور پھر اس کی اتباع میں دیگر کئی عرب ممالک میں خصوصی قانون سازی کر کے دادا کو پابند کیا گیا کہ وہ یتیم پوتے کے لیے 1/3 کی حد تک وصیت کرے۔ قانون میں مزید یہ بھی قرار دیا گیا تھا کہ اگر دادا نے یہ وصیت نہیں کی تب بھی قانون یہ فرض کرے گا کہ اس نے وصیت کی ہوئی ہے، اور یوں پوتے کو 1/3 تک حصہ دادا کے ترکے میں سے مل جائے گا۔ اس کو قانون وصیت واجبہ یا اوبلیگیٹری بیکویسٹ کا قانون کہا جاتا ہے۔ اس قانون پر بھی کئی شدید قسم کے اعتراضات وارد ہوتے ہیں، لیکن یہاں میں صرف 3 کا ذکر کروں گا۔ ایک وہی کہ آپ کو صرف یتیم پوتے پوتی یا نواسے نواسی کی فکر ہی کیوں کھائی جا رہی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے یتیم پوتے پوتی کو اس کے باپ نے ترکے میں بہت کچھ دیا ہو، لیکن اس شخص کا بھائی غربت کے عالم میں مرا ہو اور اس کے بچے زیادہ محتاج ہوں، تو اس کو اپنے یتیم پوتے پوتیوں کے بجائے ہو سکتا ہے کہ یتیم بھتیجے بھتیجیوں کی فکر ہو، اسی طرح یتیم بھانجے بھاجیوں کی بھی فکر ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صرف یتیم پوتے پوتیوں کے لیے کیوں اتنی فکر ہے؟ اس ڈسکریمنیشن کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، دوسرا اعتراض زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ کہ اس قانون نے وصیت اور وراثت کا فرق ختم کر کے شریعت کا بنیادی ڈھانچہ مسخ کر دیا ہے۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ زید کو آزادی ہو کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو اپنی موت کے بعد مال دے، جبکہ وراثت کا مطلب یہ ہے کہ زید کو آزادی نہ ہو اور اس کی موت کے بعد اس کا مال شارع یعنی لا گیور کی مرضی سے تقسیم ہو۔ شریعت نے آزادی اور پابندی کا خوبصورت امتزاج یوں دیا تھا کہ 1/3 تک وصیت کی آزادی دے دی اور 2/3 پر وراثت کی پابندی عائد کر دی۔ آپ نے وہ 1/3 والی آزادی بھی اس سے چھین لی، کیونکہ اب آپ کہتے ہیں کہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، یہ 1/3 تو یتیم پوتے پوتی کے پاس جائے گا۔ اس طرح گویا آپ نے یتیم پوتے پوتیوں کے لیے وصیت کے نام پر وراثت میں حصہ بنا دیا اور وصیت اور وراثت کا فرق ختم کر دیا۔ واضح رہ کہ فقہائے کرام میں بعض، بالخصوص امام ابن حزم الظاہری، اس کے قائل تھے کہ جن رشتہ داروں کا وراثت میں حصہ نہیں ہے ان کے حق میں وصیت واجب ہے، لیکن وہ بہرحال مصر اور دیگر عرب ممالک کے قانون ساز اداروں سے زیادہ فہم رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے وصیت کرنے والے کی مرضی کا خیال رکھا، یعنی وصیت کو واجب تو مان لیا غیر وارث رشتہ داروں کے حق میں، لیکن وصیت غیر وارث رشتہ داروں میں کن کے حق میں وہ کرے گا، اس میں انہوں نے وصیت کرنے والے کی مرضی کا خیال رکھا کہ اس کی مرضی ہے کہ وہ بھتیجے کو کرے، بھانجے کو کرے یا کسی اور رشتہ دار کو کرے، لیکن کرے ضرور، اور کرتے وقت خیال رکھے کہ وہ وارث نہ ہو اور وصیت کی مقدار 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ جی ہاں، 1/3 سے زیادہ نہ ہو، یعنی امام ابن حزم اس کے قائل تھے کہ وصیت کر لی خواہ 1/3 سے کم ہو تو واجب ادا ہو گیا، لیکن یہاں تو مصر کا قانون یہ کہتا ہے کہ 1/3 تک کرنی ہے، اور اگر نہیں کی تو 1/3 وصیت فرض کی جائے گی اور وہ یتیم پوتے پوتیوں کے پاس جائے گی۔ یوں انہوں نے وصیت کو وراثت میں تبدیل کر لیا ہے۔ ابن حزم ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہیں سے تیسرے اعتراض پر بات آسان ہو جاتی ہے کہ اس قانون کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ یتیم پوتے کو میت کے اصل ورثاء سے زیادہ حصہ مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا انتقال اس کی زندگی میں ہوا اور اس سے اس کا ایک یتیم پوتا ہے۔ اب اس قانون کی روح سے، یعنی وصیت واجبہ کے قانون کی روح سے، یہ لازم ہے کہ اس یتیم پوتے کو 1/3 ملے وصیت کے طور پر، اور باقی 2/3 ورثاء میں، یعنی جو باقی 3 بیٹے ہیں ان میں برابر تقسیم ہو، یعنی یتیم پوتے کو 33% ملے اور جو 3 بیٹے ہیں ہر بیٹے کو 22%۔ جی اب پھر بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کے نتیجے میں ظلم ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ذرا اس پہلو پر بھی آئیے کہ اس قانون کے خلاف یہ جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے 1961 سے جو پاکستان میں رائج ہے،
جس کی دفعہ 4 کے تحت یتیم پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے لیے حق وضع کیا گیا ہے، جب سے یہ قانون بنا ہے اس پر علماء کرام کی جانب سے مسلسل تنقید ہوتی رہی ہے۔ اس قانون کو ختم کرنے کا موقع البتہ تب سامنے آیا جب 1979 میں 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے ہر ہائی کورٹ میں شریعت بینچ بنا کر اسے اختیار دیا کہ اسلامی شریعت سے متصادم قانون کو وہ کالعدم کر سکتی ہے۔ چنانچہ پشاور ہائی کورٹ کی شریعت بینچ نے مسمات فرشتہ کیس میں 1980 میں اس قانون کو شریعت سے متصادم قرار دیا، 1980 میں، اور اس بنا پر اسے کالعدم کر دیا۔ تاہم جب اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں آئی تو سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ چونکہ یہ قانون مسلم پرسنل لا میں شامل تھا اور مسلم پرسنل لا شریعت بینچ کی جورسڈکشن سے، اس کے اختیار سماعت سے باہر ہے، اس لیے پشاور ہائی کورٹ کی شریعت بینچ کو اس قانون کے خلاف فیصلہ دینے کا اختیار نہیں تھا، مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ یعنی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے اور یتیم پوتے پوتیوں کا حصہ قرآن و سنت کے مطابق بنتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس کا جائزہ شریعت بینچ پشاور ہائی کورٹ نہیں لے سکتی تھی۔ 1994 میں ایک اور کیس ڈاکٹر محمود الرحمان فیصل کیس کے نام سے مشہور ہے، اس میں سپریم کورٹ نے مسلم پرسنل لا کی تعریف پر نظر ثانی کی اور جو نئی تعریف مقرر کی اس میں اس کی روح سے یہ جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے یہ اس تعریف سے نکل گیا، یعنی یہ اب مسلم پرسنل لا کی جو ترکیب آئین میں استعمال ہوئی ہے اس میں اب اسے شامل نہیں مانا گیا۔ اب جب یہ اس ترکیب میں شامل نہیں تو گویا اب شریعت کورٹ کو اس قانون کے خلاف مقدمات سننے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ چنانچہ اس قانون کے خلاف کئی درخواستیں دائر کی گئیں۔ 1997 میں جب میں ابھی LLB شریعہ اینڈ لا کا طالب علم تھا تو اس قانون کے خلاف دلائل دینے کے لیے میں وفاقی شرعی عدالت گیا تھا۔ عدالت نے مجھے تفصیل سے سنا اور پھر میں نے اس وقت یہ بھی کیا کہ مصر کا جو قانون ہے وصیت واجبہ کے متعلق اس پر بھی میں نے کام کیا تھا، وہ بھی میں نے شریعت کورٹ میں پیش کیا۔ اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے جو چیف جسٹس تھے میاں محبوب صاحب، انہوں نے اس کی بڑی تحسین کی اور پھر مجھے اپنے چیمبر میں بلا کر چائے بھی پلائی اور داد بھی دی۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ وصیت واجبہ پر آپ کا جو کام ہے یہ اس کو تھوڑا مزید پھیلائیے، عدالت کو اس پر یعنی مزید آپ کو سننا ہے۔ چنانچہ میں نے پھر تفصیلی سبمیشنز اس معاملے میں بھی عدالت میں کی۔ یہ جو 1961 کا مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے اس کے دفاع کے لیے وفاق کی جانب سے مشہور وکیل عبد المالک عرفانی صاحب نے دلائل دیے تھے۔ میں نے پھر ان دلائل کا تفصیلی جواب بھی عدالت میں تحریراً جمع کیا۔ عدالت نے سماعت مکمل کر لی اور پھر دسمبر 1999 میں یعنی آج سے تقریباً 23 سال پہلے اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے اس دفعہ 4 کو، جس کے تحت یتیم پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو وراثت میں حصہ دیا گیا ہے، اس کو اسلامی شریعت سے متصادم قرار دیا۔ لیکن اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کے سامنے یہ مقدمہ 23 سال سے زیر التوا ہے، اس کی سماعت نہیں ہو رہی۔ گویا یہ قانون ایک ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان نے جبراً نافذ کیا اور پھر کسی کو اس کو ختم کرنے کی جرت نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ وہ ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق جو اسلام کے نام پر آیا، اس نے بھی اس قانون کو شریعت کورٹ کے دائرے سماعت سے، اختیار سماعت سے باہر رکھا۔ لیکن بالآخر جب شریعت کورٹ نے اس پر فیصلہ سنا ہی دیا اور اس کو اسلامی شریعت سے متصادم قرار دے ہی دیا تو اس کے بعد سے اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں معلق ہے اور یہ اس اپیل کی وجہ سے یہ قانون اس وقت ملک میں رائج ہے 23 سال سے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح دینی حلقوں کے خوف سے توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی سے یا اس میں امپروومنٹ سے ہمارے حکمران گھبراتے ہیں، ایسے ہی آنٹیوں اور لبرل دانشوروں کے خوف سے مسلم آئلی قانون، مسلم فیملی لاز آرڈیننس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
آخر میں اس قانون کے متعلق میں چند تحقیقی کتب کا بھی حوالہ دوں کہ اگر کوئی اس پر مزید کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ مآخذ اسے دستیاب ہوں۔ اس قانون کے متعلق جب میں کام کر رہا تھا تو اس موضوع پر عربی، اردو، انگریزی میں نے بہت کچھ پڑھا۔ عرب دنیا میں بالخصوص محمد ابو زہرا جو بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، ان کا کام بہت اہم ہے۔ پاکستان میں خصوصاً جن لوگوں کا کام قابل ذکر ہے، جنہوں نے اس قانون کے حق میں یوں کہیں کہ مواد فراہم کیا، تو ان میں تمنا عمادی ہیں، غلام احمد پرویز ہیں اور بعض دیگر منکرین حدیث ہیں۔ اس کے علاوہ جن اہل علم نے اس قانون پر تنقید کی اور اس کے لیے دلائل جنہوں نے اکٹھے کیے تھے تو ان دلائل کا جواب دیا، ان میں مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب اور مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کا کام بہت مفید ہے۔ لیکن خدا لگتی کہوں تو سب سے زیادہ جن دو کتابوں نے مجھے متاثر کیا اور آج بھی میں ہر کسی کو وہ دو کتابیں ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ دونوں وکیلوں نے لکھی تھیں۔ ان میں ایک پرانی کتاب تھی اور خاص اس موضوع پر تھی، جو جناب غلام احمد رضوی ایڈوکیٹ نے لکھی تھی، اور جو نسخہ میں نے استعمال کیا تھا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ادارے انجمن خدام القرآن نے شائع کیا تھا۔ اس کتاب نے تمنا عمادی اور پرویز وغیرہ کی ہر دلیل کا تار و پود بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ دوسری کتاب سپریم کورٹ کے مایہ ناز وکیل جناب حامد خان صاحب کا LLM کا مقالہ ہے، جنہوں نے امریکہ میں ایک یونیورسٹی کے لیے لکھا تھا اور اسلام کے قانون وراثت پر تھا۔ اس میں ایک پورا باب اس قانون کے متعلق ہے اور ایک پورا باب وصیت واجبہ کے بارے میں ہے۔ یہ دونوں ابواب قانونی تجزیے کے شاہکار ہیں۔ کسی کو بھی اس موضوع پر کام سے دلچسپی ہو تو یہ دونوں کتابیں اس کے لیے مسٹ ریڈ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ آئندہ کسی اور موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔